کیا جاتا ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہو۔ دوسری بنیادی بات، حج کے ایام، وہ کون سے دن ہیں جن میں حج کیا جاتا ہے؟ حج کے موضوع پر تیسری بنیادی بات، حج کے مقام، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر حج کیا جاتا ہے؟ اور حج کے موضوع پر چوتھی بنیادی بات ہے حج کے مناسک۔ حج کہتے کس کو ہیں؟ کتنے دن ہیں، کتنے طریقے ہیں، کتنے مقامات ہیں جہاں پر ہم نے حج کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جو ہم کریں گے تو ہم حاجی ہو جائیں گے؟ ان باتوں کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ 3 طریقوں سے حج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، اسے کہا جاتا ہے حج افراد۔ آپ بھی کہہ لیجئے حج افراد۔ حج افراد میں نہ عمرہ ہے نہ قربانی۔ جو مکہ پاک کے لوکل لوگ ہیں، لوکل کمیونٹی ہے، جسے داخل حجاج بھی کہا جاتا ہے، وہ لوگ اکثر یہی حج کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگ یہ حج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ حج، زور سے بولیے، ہم یہ حج کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ حج کی دوسری قسم، اس کا نام ہے حج قران، 2 چیزوں کو جمع کرنے والا حج۔ اس میں حاجی کیا کرتا ہے کہ وہ عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھتا ہے۔ آپ کے لیے یہ گولڈن چانس ہے، آپ بالکل آخری دنوں میں جا رہے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی چاہے تو وہ حج قران کر سکتا ہے۔ 2 چیزوں کو جمع کرنے والا حج۔ وہ یہاں سے جائے گا تو عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھے گا، مکہ پاک پہنچے گا، خانہ کعبے کا طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، لیکن حلق نہیں کروائے گا، احرام کی پابندیوں میں رہے گا۔ ایام حج شروع ہوں گے، وہ حج کرے گا، اس کے بعد حلق کروائے گا، اسے کہتے ہیں حج قران۔ ہمارے پیارے نبی نے کتنے حج کیے؟ جی 1۔ اور عمرے کتنے کیے؟ بولیں گے نہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنے علم کی ضرورت ہے ہمیں۔ پھر ہمارا حاجی کہتا ہے یہ جی ٹریننگ کرا رہے ہو، یہ آنا ضروری ہے؟ کتنا سمپل سوال ہے، ویری سمپل کویشچن۔ اللہ کے نبی نے کتنے عمرے کیے؟ چلیے آج آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے 4 عمرے کیے۔ کتنے عمرے کیے؟ زور سے بولیے، کتنے عمرے کیے؟ 4 عمرے کیے۔ اور حج کتنے کیے؟ 1 حج کیا۔ اور اللہ کے رسول نے جو حج کیا وہ حج قران تھا۔ تو یوں تینوں حج میں سب سے افضل حج کون سا ہوا؟ حج قران، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ حج کیا ہے۔ حج کی تیسری قسم، حج تمتع، نفع اٹھانے والا حج، فائدہ اٹھانے والا حج۔ اس میں حاجی کیا کرتا ہے کہ وہ یہاں سے جائے گا تو عمرے کی نیت کر کے جائے گا، حج کی نیت کر کے نہیں جائے گا۔ وہاں جائے گا، عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، صفا مروہ کرے گا، حلق کروائے گا، احرام کی چادریں کھول دے گا۔ پھر جب ایام حج شروع ہوں گے تو وہ حج کا احرام باندھے گا، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ آپ بھی کہہ لیجئے حج تمتع۔ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، انڈونیشین، ملیشین، چائنا، یہ جو ایشین کنٹریز ہیں ہمارے، موسٹلی ہم لوگ یہی حج کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے میرا جتنا بھی کلام ہوگا وہ حج تمتع سے متعلق ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اکثر یہی حج کرتے ہیں۔ اب میں زیادہ ڈیٹیل آپ کو حج تمتع کی ہی بتاؤں گا۔
یہ ایک بنیادی بات ہم نے یاد رکھنی ہے. میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ہم نے یہاں سے حج کی نیت کر کے نہیں جانا, یہاں سے ہم نے عمرے کی نیت کر کے جانا ہے. عمرے کی نیت کر کے جائیں گے اور وہاں پر جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے. دوسری بنیادی بات, حج کے ایام, کتنے دنوں میں حج کیا جاتا ہے؟ جی 5 دن. آپ کو تو یاد ہے جناب, کون کون سے دن ہیں؟ 8, 9, 10, 11 اور 12. 5 دنوں میں حج کیا جاتا ہے. حج کے موضوع پر تیسری بنیادی بات, مقامات حج. وہ کتنے مقامات ہیں جہاں پر حج کیا جاتا ہے؟ کتنے مقام ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو سامنے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار آپ کو تو مجھ سے بھی پہلے یاد ہو گیا. پہلی جگہ مسجد حرام, دوسری جگہ وادی مینا, تیسری جگہ میدان عرفات اور چوتھی جگہ وادی مزدلفہ. آپ بھی کہہ لیجئے وادی مزدلفہ. یہ انتہائی ضروری بات ہم نے یاد رکھنی ہے. یہ شرعی حدود, جب آپ مینا میں ہوں تو یہ میک شور کر لیں کہ آپ وادی مینا کے اندر ہیں. جب آپ نے میدان عرفات جانا ہے تو وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں, جس طرح یہ سی پیک پہ بڑے بڑے بورڈ لگے نا, اس طرح کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں پیلے رنگ کے میدان عرفات میں, جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بدایہ عرفات, عرفات سٹارٹ. یہاں سے عرفات کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے. جہاں پر عرفات ختم ہوتا ہے وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے نہایا عرفات. یہاں پر عرفات ختم ہو گیا. ان باؤنڈریز کے اندر رہنا حاجی کے لیے انتہائی ضروری ہے. یوم عرفہ میدان عرفات میں حاجی نے ہونا ہے. اگر وہ میدان عرفات کی حدود سے نکل گیا کہ جب اسے اندر ہونا چاہیے تھا وہ باہر چلا گیا تو اس پر قربانی کا بکرا دم لگ گیا. اس لیے یہ حدود ان کے اندر رہنا یہ حاجی کے لیے انتہائی ضروری ہے. چوتھی بنیادی بات, حج کہتے کس کو ہے؟ حج 9 چیزوں کا نام ہے جس میں 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں. سب سے پہلا حج کا فرض ہے احرام کی حالت میں ہونا. یہ عمرے کا بھی فرض ہے اور حج کا بھی فرض ہے. حج کا دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ, میدان عرفات کا وقوف, یہ حج کا دوسرا فرض ہے. حج کا تیسرا فرض ہے طواف الزیارہ, یہ حج کا تیسرا فرض ہے. حج کے 6 واجب ہیں. پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ, دوسرا واجب ہے رمی جمار, شیطانوں کو کنکریاں مارنا, تیسرا واجب ہے قربانی کرنا, دم شکر کرنا, چوتھا واجب ہے حلق یا تقصیر کروانا. یہ عمرے کا دوسرا واجب ہے اور حج کا کون سا واجب ہے؟ چوتھا واجب ہے. اس کے بعد 5واں واجب ہے حج کی صحیح کرنا. یہ عمرے کا پہلا واجب ہے اور حج کا کون سا واجب ہے؟ 5واں واجب ہے. اور آخری واجب ہے الوداعی طواف, طواف رخصت. 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں. پہلا فرض ہے, جی میں دوہرا رہا ہوں, حج کا پہلا فرض ہے احرام کی حالت میں ہونا. حج کا دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ. حج کا تیسرا فرض ہے طواف الزیارہ. یہ حج کے 3 فرض ہیں. حج کے 6 واجب ہیں. پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ. حج کا دوسرا واجب ہے رمی جمار, شیطانوں کو کنکریاں مارنا. حج کا تیسرا واجب ہے دم شکر, قربانی کرنا. حج کا چوتھا واجب ہے حلق کروانا, گنج کروانا. حج کا 5واں واجب ہے صحیح کرنا. حج کا 6واں واجب ہے الوداعی طواف. یہ حج ہے. کتنا آسان ہے حج. اچھا ایک اور بات, میں نے ابھی جو 3 فرض اور 6 واجب بتائے ہیں اس میں نے کہیں پر یہ کہا ہے کہ فلاں نماز پڑھنا فرض ہے؟ کوئی ایسی بات کی ہے میں نے؟
یا فلاں نماز پڑھنا واجب ہے، ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ میری بہنیں ایک عظیم عبادت کے لیے جا رہی ہیں، ان کے اللہ پاک کی طرف سے ان پر ایک معاملہ ہے، کچھ ایام آتے ہیں، اب اللہ کی بندی حج پر گئی ہوئی ہے، ادھر سے ایام حج شروع ہوئے، اللہ پاک کی طرف سے معاملہ ہو گیا، اب حاجن کیا کہتی ہے؟ میں تو ہوں ہی بدنصیب، میرا تو حج ہوا ہی نہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے کہ انہوں نے اگر اللہ پاک کی طرف سے یہ معاملہ ہو جائے ان کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، انہوں نے احرام بھی باندھنا ہے، وہ مینا بھی جائیں گی، میدان عرفات بھی جائیں گی، رب سے دعائیں بھی مانگیں گی، مزدلفہ میں بھی آئیں گی، کنکریاں بھی جمع کریں گی، شیطانوں کو کنکریاں ماریں گی، قربانی کریں گی، تکسیر کروائیں گی، حلق تکسیر کروائیں گی، ان کی احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، انہوں نے طواف زیارہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ طواف زیارہ مسجد حرام میں کرنا ہے، باقی سارے اعمال انہوں نے اسی طرح کنٹینیو اپنے مکمل کرنے ہیں، ان کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کلیئر؟ یہ بات واضح ہو گئی؟ اب اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے نا؟ آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس مقدس فرض کی طرف۔ حاجیوں، اللہ کے سچے وعدوں پر یقین کیجیے، آج آپ اسی طرح پاک صاف ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کتنی بڑی اللہ پاک کی عنایت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ میدان عرفات میں اللہ بندے کو اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، اور مزدلفہ کی رات اللہ بندوں کے حقوق معاف کر دیتا ہے۔ حاجی بخشا بخشایا ہوا واپس آتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ حاجی تبدیل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حج کی جتنی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں وہ حج مبرور والے کے لیے۔ کس حج کے لیے ہیں؟ حج مبرور والے کے لیے ہیں۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں کہ حاجی حج کر کے واپس آئے تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے ساتھ کام کرنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے، وہ اس کو دیکھ کر اس بات کی گواہی دے کہ یہ بابر وہ بابر نہیں ہے، یہ تبدیل ہو گیا، یہ حج کر کے واپس آیا ہے، اس کی گیدرنگ چینج ہو گئی ہے۔ اگر یہ پہلے نماز میں سستی کرتا تھا تو اب یہ نماز میں سستی نہیں کرتا، تو اذان ہوتی ہے تو جناب یہ مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ پہلے نعوذ باللہ کوئی سود کا کاروبار کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، کوئی حرام کام کرتا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا تھا، مسلمانوں کے مال پہ قبضہ کرتا تھا، چھوڑ دیے اس نے یہ سارے کام۔ حاجی صاحب، یہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کے لیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا موقع ہے۔ پچھلے سارے رجسٹر ختم ہو گئے، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیجیے، اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے۔ 8 ذی الحج سے حج شروع ہوا، 8 ذی الحج سے 3 دن پہلے 5 ذی الحج کو ہم اپنی بلڈنگ پر موجود ہیں، وہ جو شٹل سروس ہے نا وہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے حج کی تیاری کرنی ہے، اپنی بلڈنگ پر رہتے ہوئے ہم نے حج کی تیاری کرنی ہے۔ اسی دوران آپ کو مینا کے خیموں کے کارڈ، عرفات کے خیمے کا کارڈ، اس سال کیونکہ تمام حاجیوں کو جو پاکستانی حجاج ہیں ان کو جو میٹرو ٹرین ہے نا اس کی سروس دی جا رہی ہے، تو آپ کو اس کا بریسلیٹ دیا جائے گا، وہ بریسلیٹ آپ کے پاس ہوگا تو آپ میٹرو ٹرین میں سوار ہو سکیں گے۔ یہ سارا سامان آپ کو ان 3 دنوں میں دیا جائے گا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حاجی کو دلہے کی طرح احتیاط کرنی چاہیے۔ ان 3 دنوں میں ہم نے ایک اور اہم کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ ہم نے اپنے جسم کی صفائی کرنی ہے، جمعہ ہے یا نہیں ہے، ناخن کاٹ لیں، اپنے جسم کو پاک صاف کریں،
حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ان 3 دنوں میں آپ نے آرام کرنا ہے. پریپیئر یور سیلف، اپنے آپ کو جسمانی طور پر آرام کیجئے. آگے مشقت والے دن آ رہے ہیں. کھانا کھائیں، نماز پڑھیں، سو جائیں. دن کو بھی آرام کریں. آگے جاگنے والی راتیں آ رہی ہیں، بخشش والی راتیں آ رہی ہیں. ان راتوں کو ہم نے عبادت میں گزارنا ہے. ان راتوں کو ہم نے سو کر ضائع نہیں کرنا. کھانا کھائیں، آرام کریں، سو جائیں. ایک اور کام جو ہم نے ان 3 دنوں میں کرنا ہے، ہم نے ایک کمانڈو بیگ، تاکہ میرا بیگ تیار ہو. یہ میں ایک بیگ آپ کو ڈیمو دکھا رہا ہوں، بالکل لائٹ ویٹ بیگ. جی یہ دیکھیں، یہ اس طرح کا بیگ آپ نے اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جانا ہے. یہ جو حج کے 5 دن ہے نا، یہ بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ کتنا لائٹ ویٹ ہونا چاہیے؟ یہ اتنا لائٹ ویٹ ہونا چاہیے. ابھی اس میں کچھ سامان ہے لیکن یہ اتنا لائٹ ویٹ ہے. یہ امپورٹڈ لینا ہے آپ نے، لوکل نہیں لینا، مضبوط لینا ہے. اور اس کے یہ جو سٹیپ ہیں یہ سافٹ ہونے چاہیے. اس میں یہ دیکھیں نا، یہ فوم ہے اس میں. تو اس طرح کا آپ نے بیگ لینا. بہت کوئی ہیوی بیگ، بڑا بیگ نہیں لینا. بالکل آپ نے یہ کمانڈو بیگ، یہ چھوٹا سا بیگ لینا ہے. کچھ سامان اپنے تجربے کی بنیاد پر ہم آپ کو یہ سامان بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ آپ نے ایک پانی کی بوتل بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جانی. یہ جو تھرماس بوتل ہوتی ہے نا، ٹھنڈے پانی والی بوتل، یہ بالکل فضول ہے. وہ زمانے چلے گئے جب مینا عرفات میں پانی کے مسئلے ہوتے تھے. اب تو جگہ جگہ چلر لگے ہوئے ہیں، آپ بٹن دبائیں اسی وقت ٹھنڈا پانی نکلتا ہے. بلکہ اب تو بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سینسر لگے ہوئے ہیں. گلاس نیچے کریں، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. گلاس بھرتا ہے تو سینسر پانی بند کر دیتا ہے. آپ تازہ ٹھنڈا پانی پیئیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سامان آپ نے 5 دنوں کے لیے مینا عرفات میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. سب سے پہلی چیز، 2 چادریں آپ نے باندھی ہوئی ہیں، 2 چادریں اس بیگ میں رکھ لیں. ایک ہوائی چپل آپ نے پہنی ہوئی ہے. میری بہنوں نے ایک عبایا پہنا ہوا ہے، ایک عبایا اس کے اندر رکھ لیں. آپ نے ایک احرام سینڈل پہنا ہوا ہے، ایک ہوائی چپل اس کے اندر رکھ لیں. میری بہنوں نے ایک شوز پہنے ہوئے ہیں، کینوس شوز اس کے اندر رکھ لیں. ایک سوٹ، جب احرام کی پابندیاں ختم ہوگی تو آپ نے شلوار قمیض پہننا ہے، ایک سوٹ اس کے اندر رکھ لیں. میری بہنوں نے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے، ایک یا 2 سوٹ اس کے اندر رکھ لیں. احرام بیلٹ، ایک احرام بیلٹ آپ نے باندھا ہوا ہے، ایک ایکسٹرا احرام بیلٹ اس کے اندر رکھ لیں. ٹوپی، جب احرام کی پابندیاں ختم ہوگی تو اب ہم نے ٹوپی پہننی ہے، سر ڈھانپ کر نماز پڑھنی ہے. تو کوئی صافہ، کوئی کپڑا، ٹوپی آپ اس کے اندر رکھ لیں. خشک چنے، ڈرائی فروٹ، بسکٹ، بادام، پستے، چلغوزے، یہ اپنے ساتھ ضرور 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 لے کر جائیں. دیکھیں، یہ جو مینا عرفات کے دن ہوتے ہیں نا، پوری جو گورنمنٹ ہوتی ہے، تمام ادارے، ان کا فوکس یہ ہوتا ہے. حج کا ایونٹ بہت بڑا ایونٹ ہے. پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں حج پر ہوتی کہ مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ایک عظیم الشان اجتماع ہے. پوری دنیا کے مسلمان جمع ہیں اور تمام ایجنسیاں، تمام ادارے وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ بخیر و عافیت حج مکمل ہو، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی حجی تکلیف میں نہ آئے. تو یہ قدرتی بات ہے، کھانا لیٹ ہو ہی جاتا ہے. اور یہ جو مینا عرفات کے دن ہوتے ہیں نا، ان دنوں کا کھانا یہ معلم کے ذمے ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے، یہ معلم کے ذمے ہوتا ہے. یہ آپ کے پرائیویٹ ٹور آپریٹر، ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. معلم نے کھانا پہنچانا ہوتا ہے. قدرتی امر ہے. کھانا لیٹ ہو گیا، آپ کو 3 دن دیے گئے تھے، خوب رج کے کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں. ان 5 دنوں میں، ایام حج میں، ہم نے کھانا تلاش نہیں کرنا، رب کی رحمت تلاش کرنی.
اگر کھانا لیٹ ہو گیا، کوئی بندہ زبان پر ناشکری کے الفاظ لا رہا ہے، آپ بسکٹ کا پیکٹ نکالیں اپنے بیگ سے، اس کو دیں، تھوڑے سے بادام دیں، حاجی صاحب ناشکری نہیں کرنی، ساری زندگی ان دنوں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ آج ہم نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، آج ہم مینا کی خیمے میں موجود ہیں، اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پہ۔ لیکن ہمارا حاجی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارا حاجی ادھر سے جناب یہ میڈیا کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں حاجی رول گئے، حاجی برباد ہو گئے، بھوکے مر گئے، اور ہمارے حاجی وہ جناب جو ساری زندگی پیٹ بھر بھر کے کھایا ہوتے ہیں مٹن قورمے، وہ بھی ہاں جی رول گئے، صبح کا کچھ نہیں ملیا سانو، ساری گورنمنٹ کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے بندے، آپ یہ جو دن ہے آپ کے پاس، یہ آپ کھانے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں؟ آپ تو اللہ کی رحمت ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں۔ ہو گیا یار کھانا لیٹ، آپ شکوہ شکایت کریں گے پھر بھی یہ وقت گزر جائے گا، اور اگر لبیک پڑھتے ہوئے گزاریں گے پھر بھی یہ وقت گزر جائے گا۔ آئیے لبیک پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کوئی حجی آپ دیکھیں نا مینا عرفات میں پریشان ہو رہا ہے، اسے بسکٹ نکال کے دے، بادام، پستے نکال، حاجی صاحب شکوہ شکایت نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، آ جائے گا یار کھانا، آپ بسکٹ کھائیں، آپ بادام کھائیں، میں پانی لاتا ہوں آپ کے لیے، میں آپ کے لیے جوس لے کے آتا ہوں۔ ایسا کسی کا حج ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، کوئی شکوہ شکایت ہماری زبان پر نہ آئے۔ لوگ سیاسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے کہنا حاجی صاحب آؤ یار لبیک، یہ حجی کا ترانہ ہے، ہماری زبان پر لبیک ہی ہونا چاہیے۔ بسکٹ اپنے ساتھ لے جائیں، جائے نماز، ایک چٹائی جسے بیچ میٹ بھی کہتے ہیں، لائٹ ویٹ چٹائی اپنے ساتھ لے جائیں، اس پہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پہ آپ سو بھی سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ 3 پن ساکٹ والا موبائل چارجر، 2 پن ساکٹ وہاں نہیں ہوتی، وہاں 3 پن ساکٹ ہے، تو موبائل چارجر اپنے ساتھ لے کر جائیں، پاور بینک اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ بس یہ سامان ہے جو ہم نے اپنے ساتھ مینا عرفات لے کر جانا ہے۔ چھتری بالکل فضول ہے، امبریلا بالکل فضول ہے، پانی کی تھرماس بوتل بالکل فضول ہے، یہ اپنے ساتھ ہم نے لے کر نہیں جانی۔ اب ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے، 7 ذی الحج کو ہم نے اپنی بلڈنگ پر ہی حج کا احرام باندھ لینا۔ آپ احرام کی چادریں باندھ لیجئے، وضو کیجئے، احرام کی چادریں باندھ لیجئے، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے 2 رکعت نماز نفل برائے احرام ادا کرنے ہیں۔ آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں، بسیں آئیں گی، اب آپ کو آپ کے ٹور آپریٹر کے لڑکے آئیں گے، کہیں گے حاجی ہو آ چلو، آؤ مینا چلتے ہیں۔ اب آپ اپنی بس میں سوار ہوں گے، جب بس وہاں سے روانہ ہوگی، جب بس بلڈنگ سے روانہ ہوگی، اب ہم نے بس میں بیٹھ کر حج کی نیت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا موقع ہوگا کہ ہم نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، اب ہم حج کی نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج واحرمت بها للہ تعالی فیسرها لی وتقبلها منی۔ اے اللہ، آج میں نے حج کا احرام باندھا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، یا اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول کر۔ اب ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے، مرد با آواز بلند تلبیہ پڑھے گا، خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی۔ الحمدللہ ہم پر احرام کی پابندیاں لگ گئی۔ محترم حاجیوں،
آؤ مینا چلتے ہیں. ہر طرف خیمے ہی خیمے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ یہاں پہ قیام فرمایا. رات آپ نے مینا میں گزاری. صبح 8 ذی الحج، حج کا پہلا دن شروع ہو گیا. آج کی یہ حاضری عظیم عبادت ہے. یہاں پر دعا مانگنا سنت مبارکہ ہے. یہاں کا صرف ایک کام ہے. 8 ذی الحج کو حاجی نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہے. پہلا دن ختم ہو گیا. حج مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہوئی ہے؟ کتنا آسان ہے. پہلا دن ہے حج کا. کیا کام کیا ہم نے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہے. کوئی اور کام نہیں ہے. حج کا پہلا دن گزر گیا. شام ہوتی ہے، معلم کے لڑکے آئیں گے، وہ کہیں گے حاجی عرفہ، حاجی عرفہ، حاجی میدان عرفات چلو. معلم کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بس یہ حاجی بیفور ٹائم ٹریول کرتے جائیں، آگے شفٹ ہوتے جائیں. دیکھیے، سب سے افضل ہے پیدل حج کرنا. لیکن اگر آپ نے پیدل حج کرنا ہے تو ود یور اون رسپانسبلٹی آپ حج کریں گے. حج کرنا مشکل نہیں ہے. حج کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، سب سے افضل ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو خیمہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں، آپ کے ساتھ بزرگ ہیں، تو پھر ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اس سسٹم سے باہر نہ نکلیں. اب مجبوری ہے، آپ رات کو ہی معلم کے لڑکوں کے ساتھ آپ میدان عرفات چلے جائیں. اور اگر آپ ینگ ہیں، آپ جوان ہیں، تو پھر آپ ٹور آپریٹر والوں سے بات کر لیں کہ بھائی مینا میں آ گئے ہیں، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. لاکھوں لوگ پیدل حج کر رہے ہیں، آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. رستہ مینا لوکیٹر ہمارے پاس ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، ہم حاجیوں کے ساتھ پیدل حج کریں گے. آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے، آپ پیدل حج کریں. سب سے افضل حج پیدل ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ پیدل چلنا پڑے گا، ہر قدم پر نیکیاں ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا، تو پھر آپ ان کے ساتھ ٹرین پہ بیٹھیں اور راتوں رات میدان عرفات چلے جائیں. رات آپ نے میدان عرفات میں گزاری. صبح ہوئی، حج کا دوسرا دن شروع ہو گیا. 9 ذی الحج، فجر کی نماز سے ایام تشریق شروع ہو گئے. مرد نے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے. آج کا یہ وقوف، یہ حج کا رکن اعظم ہے. یہ سب سے عظیم عبادت ہے. اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کو ظہر کا وقت شروع ہوا تو وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا. سورج ڈوب گیا تو وقوف عرفہ کا وقت ختم ہو گیا. ظہر کا وقت شروع ہوا، وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا، اور سورج ڈوب گیا تو وقوف عرفہ کا وقت ختم ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسلمان احرام کی حالت میں 9 ذی الحج کو ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک میدان عرفات کی ہواؤں میں سے بھی گزر گیا، وہ حاجی ہو گیا. یہ اس مبارک مقام کی خصوصیت ہے. الحمدللہ ہم میدان عرفات میں حاضر ہیں. وہاں پر مسجد نمرہ ہے. لوکل وہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ مسجد نمرہ میں حاضر ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنے خیمے میں رہنا ہے. ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز اپنے خیمے میں ادا کرنی ہے. آپ جو آخری دنوں میں جا رہے ہیں تو تقریباً آپ لوگ ایام حج میں مسافر ہوں گے. آپ نے مسافر والی نماز پڑھنی ہے. وہاں پر جماعت ہو رہی ہے، آپ کا دل کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کا دل کرے علیحدہ نماز پڑھیں، لیکن فلا رفقا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج. لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ، آپس میں دنگا فساد، بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی. جماعت کے ساتھ دل مانے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، علیحدہ دل مانے علیحدہ پڑھ لیں. لوگ میدان عرفات میں آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں.
ہم نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. یہ دعائیں مانگنے کا دن ہے. عصر کے بعد دعا کا خاص وقت ہے. آج حاجی کو بے سایہ رہنا سنت ہے. عصر کی نماز پڑھیے، اب کھلے میدان میں آ جائیے، اپنے خیمے سے باہر نکل آئیے. لاکھوں مسلمان اپنی اپنی بولیوں میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ بھی دعاؤں میں مشغول ہو جائیے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفے والے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، اور کہتے ہیں دیکھو یہ ہے میرے بندے کہ تم تو کہتے تھے کہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، لیکن دیکھو انہوں نے کفن کا احرام پہنا ہوا ہے اور ان کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں. اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہو، لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں. ان الحمد، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. والنعمتہ، ساری نعمتوں کا مالک تو ہے. لکا فالملک، یا اللہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے. لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں. میدان عرفات میں ہم نے دعائیں کرتے رہنا ہے. آج جو مانگیں گے ملے گا، کسی کو محروم نہیں لوٹایا جائے گا. آج کا دن یہ مانگنے کا دن ہے. آج کا دن یہ دعائیں مانگنے کا، رب کی رحمتیں لوٹنے کا دن ہے. سورج ڈوبنے تک ہم دعائیں مانگتے رہیں گے. ہم نے کسی کی طرف توجہ نہیں کرنی. اپنے رب سے گفتگو کیجیے، رو رو کر دعائیں مانگتے رہیے. سورج ڈوب گیا، ہم دعائیں مانگتے رہیں گے. ایک عجیب کام ہوا ہے. سورج ڈوب گیا لیکن نہ مسجد نمرہ میں مغرب کی اذان ہوئی، نہ ہی خیمے میں کسی نے اذان دی. آج اللہ کے یہ خاص مہمان، ان کو حکم ہے کہ یہ مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ مزدلفہ میں جا کر ادا کریں گے. حاجیوں، حج کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. ہمارے نبی نے مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا نہیں کی. اللہ پاک نے تا قیامت حاجیوں کے لیے یہ واجب کر دیا، یہ ضروری کر دیا کہ وہ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. کہتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں ہم نے اگر اللہ کے رسول کا پتہ لگانا ہوتا تھا تو ہم مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو وہ گلیاں جہاں سے اللہ کا محبوب گزرا ہوا ہوتا تھا وہ گلیاں مہک رہی ہوتی. تو آج بھی یہ میدان عرفات، یہ مینا، یہ اللہ کے رسول نے یہاں یہ وقت گزارا ہے. اللہ اکبر، آج ہم وہاں پر موجود ہیں. حجی یہ تھوڑا انعام ہے. اللہ نے اپنے حقوق معاف کر دیے. سورج ڈوب گیا، ہم نے جلد بازی نہیں کرنی. اب لبیک پڑھتے ہوئے آپ میٹرو اسٹیشن پر جائیں، ٹرین میں سوار ہوں گے، لبیک پڑھتے ہوئے ہم مزدلفہ کی طرف چلیں گے. حاجیوں آؤ مزدلفہ چلتے ہیں. آپ مزدلفہ پہنچ گئے، رات کو 10 بجے پہنچے، 11 بجے پہنچے، 1 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، کوئی پریشانی نہیں. آپ پہنچ کر سب سے پہلے یہ جامنی رنگ کا بورڈ آپ نے دیکھنا کہ آیا میں مزدلفہ کی حدود کے اندر ہوں. آگے چلتے جائیں. لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ جو لوگ سورج ڈوبتے ہی چل پڑے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں میدان عرفات میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور ہمارا حاجی وہ میٹرو اسٹیشن پہ ٹرین میں سیٹوں پہ قبضہ کر رہا ہے کہ میں ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں دعائیں قبول کر رہا ہے، ہمارا حاجی میٹرو ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے یہ جلد بازی نہیں کرنی. وعدہ کیجیے ہم جلد بازی نہیں کریں گے، پرسکون حج کریں گے. کہیں پر جلد بازی نہیں کرنی.
حج بڑے سکون کا نام ہے. بڑے سکون سے دعائیں مانگنے کے بعد لبیک پڑھتے ہوئے روانہ ہوں گے. میدان عرفات میں آئے, وہ تو جلد بازی تھا نا, وہ اسپائڈر مین, وہ آ کر نماز پڑھ کر سو بھی گئے رستے میں. آپ نے ان کو تکلیف نہیں دینی, آگے چلتے گئے. 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر آگے نکلیں گے, آگے کھلی جگہ ہوگی. اب آپ تازہ وضو کیجئے, اگر وضو نہیں ہے تو وضو کیجئے. اگر کوئی اذان دے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لیں. اگر وہاں پر کوئی اذان نہیں دے رہا, کوئی نماز نہیں جماعت کے ساتھ ہو رہی, تو آپ ایک اذان دیجئے. اب آپ بھلے علیحدہ نماز پڑھیں, بھلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اذان دیجئے, پہلے مغرب کے فرض پڑھیے, سلام پھیرے, فوراً کھڑے ہو جائیں, عشاء کے فرض ادا کریں. اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھیں, اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کریں. الحمدللہ ہم نے فرض نمازیں ادا کر لی. مزدلفہ کی رات حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ جاگنے کی رات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ نے میری امت کے ظالم اور قاتل کو بھی بخش دیا. یہ رات عبادت میں گزاریں. تھک گئے ہیں, تھوڑی دیر آرام کیجئے, لیکن جلدی اٹھ جائیے. تہجد کی نماز ادا کیجئے, تہجد کی نماز ادا کریں. آج کی رات میں آپ نے ایک اور اہم کام کرنا ہے. آپ نے کنکریاں چنی ہیں, وہاں جگہ جگہ بجری کے ٹرک ڈالے ہوئے ہیں. آپ نے بڑا پتھر نہیں توڑنا, جگہ جگہ بجری ڈالی ہوئی ہے. آپ نے کھجور کی گٹھلی کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنی ہیں. آپ نے کتنی کنکری چنی ہے؟ آپ نے 49 یا اس سے کچھ زیادہ. اور اگر 13 ذی الحج کی نمی کرنی ہے تو 70 یا اس سے کچھ زیادہ کنکریاں چنیں. چھوٹی پانی کی بوتل لیں, وہ کنکریاں اس بوتل میں ڈال لیں. انہیں دھو لینا یہ مستحب ہے. آپ نے کنکریاں دھو لی, صبح فجر کی نماز اذان ہوئی. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ سیلابی ریلا, وہ اسپائڈر مین اب شیطانوں پر پہنچ رہے ہیں. حج کا پہلا وقوف مزدلفہ. فجر کی نماز ہم نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. ہمارا حاجی شیطانوں پر جا رہا ہے. آپ نے جلد بازی نہیں کرنی, تسلی کے ساتھ آپ مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائیں. سورج نکل آیا, اب لبیک پڑھتے ہوئے آپ مزدلفہ سے روانہ ہوں گے. سب سے پہلے اپنے خیمے میں جائیں. یہ جو بیگ ہے نا, یہ بیگ, یہ چھتری, آج شیطانوں پر بڑا رش ہے. آج 10 ذی الحج ہے, حج کا 3واں دن ہے. آج شیطانوں پر رش ہے. پولیس والوں نے یہ بیگ شیطانوں پر جانے نہیں دینے, چھتریاں جانے نہیں دینی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے خیمے میں جائیں, یہ سامان وہاں پر رکھیں. وہ کنکریوں والی بوتل اپنے ساتھ لے لیں. اگر ناشتہ آ گیا ہے تو ناشتہ کیجیے, چائے پیجیے, تازہ وضو کر لیں. اب لبیک پڑھتے ہوئے آپ شیطانوں کی طرف جائیں. آج 3 ذی الحج ہے, 3واں دن ہے حج کا, 10 ذی الحج ہے. اور پاکستان میں آج کیا ہے جی؟ پاکستان میں عید کا دن ہے. اور حاجی کی عید کیا ہے؟ حاجی کی عید یہی ہے کہ اس نے کفن کا لباس پہنا ہوا ہے. ایک حدیث سناؤں آپ کو. اللہ کے آخری نبی فرماتے ہیں, حاجی کو, اللہ کو وہ حاجی بڑا پسند ہے. اللہ کو وہ حاجی بڑا پسند ہے جس کا کفن بوسیدہ ہے. جس کا کفن کیا ہے؟ بوسیدہ ہے, مٹی پڑی ہوئی ہے. اس کے کفن پہ مٹی پڑی ہوئی ہے. اس کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے. اس کا بدن تھکن سے چور ہے. حاجی تھک گیا ہے. اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو وہ حاجی بڑا پسند ہے جس کا کفن بوسیدہ ہے. اس کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. اس کا بدن تھکن سے چور ہے. اس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے. اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں.
اور اس کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے. آئیو حاجی ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اصل میں ہمارا حاجی لاکھوں روپیہ لگاتا ہے، وہ تلبیہ یاد نہیں کرتا. حاجیوں اسے یاد کر لیں، یہ بڑی برکت والا ترانہ ہے. ہم نے 10 ذی الحج کو اپنے بیگ اپنے خیمے میں رکھ کر لبیک پڑھتے ہوئے شیطانوں کی طرف جانا ہے. سب سے پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، اس کے اوپر بورڈ لگا ہوگا جمرۃ الصغریٰ، چھوٹا شیطان. آج اس کو کنکریاں نہیں مارنی، آپ آگے چلتے جائیں گے. دوسرا بورڈ آئے گا، دوسری دیوار آئے گی، اس کے اوپر لکھا ہوگا جمرۃ الوسطیٰ، درمیانہ شیطان. آج اس کو کنکریاں نہیں مارنی، آپ آگے چلتے جائیں گے. آگے بورڈ آئے گا، ایک دیوار آئے گی لمبی، اس کے اوپر لکھا ہوگا جمرۃ العقبہ، بڑا شیطان. آج اس کی مرمت کرنی ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اپنی بوتل میں سے 7 یا اس سے کچھ زیادہ کنکریاں نکالیں گے. اگر کوئی کنکری نیچے گر جائے تو نیچے سے نہیں اٹھائیں گے، وہ کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں گے. یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اس طرح آپ بھی بنا لیجئے. بازو کھولیے، پورا بازو کھولیے، کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. آپ ہی کہہ لیجئے، زور سے کہیے. ایک ایک کر کے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے شیطان کو کنکری ماریں گے. میری بہنیں کس طرح ماریں گی؟ وہ بازو نہیں کھولیں گی جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، وہ اس طرح ہاتھ کر کے کہیں گی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. ایک ایک کر کے کنکری ماریں گے. ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف. انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے ایسا بڑا گناہ کیا کہ اللہ نے ناراض ہو کر جہنم واجب لکھ دیا تھا. لیکن حاجی تیرا مقدر دیکھ، اتنا بڑا گناہ کیا، اللہ نے ناراض ہو کر جہنم واجب لکھ دیا تھا. لیکن وہ حج پہ گیا، شیطان کو پہلی کنکری ماری، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، ایک کبیرہ گناہ معاف ہو گیا. جیسے ہی پہلی کنکری ماریں گے لبیک پڑھنا بند کر دیں. حج کی لبیک کب شروع کی تھی؟ جب بلڈنگ سے چلے تھے، بس میں بیٹھے تھے، حج کی نیت کی تھی تو لبیک پڑھنا شروع کی تھی. آج 10 ذی الحج کو شیطان کو پہلی کنکری ماری تو لبیک پڑھنا بند کر دیں گے. الحمدللہ اب ہم نے حج کا تیسرا واجب ادا کرنا ہے، قربانی کرنا. دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ پرائیویٹ جا رہے ہیں، آپ کے لیے تو یہ بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ نے بینک میں یہ پیسے جمع نہیں کروائے. ایک تو بینک والوں نے اوور چارجنگ کی ہے کہ وہ 60,000 روپے لیا ہے، حالانکہ قربانی اس سے کہیں سستی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بینک کی قربانی سے ہم مطمئن نہیں ہیں. آپ آزاد ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے افضل یہ ہے اپنے ہاتھ سے قربانی کریں یا اپنے سامنے آپ قربانی کریں. اب وہاں پر مینا میں سلاٹر ہاؤس ذبح خانہ بنا ہوا ہے، آپ چاہیں تو خود بھی جا سکتے ہیں، نہیں تو آپ اکٹھے ہو جائیں، 10 15 20 حاجی کا ایک گروپ بنا لیں. ایک حاجی کو آپ اپنا امیر مقرر کر دیں، وہ ایک بندہ جائے سب کی قربانیاں کر لیں. یا آپ اس سے طے کر لیں، جس سے قربانی کا طے کریں اس کو کہیں کہ ہماری ویڈیو بنائیں، جب وہ ذبح کریں تو وہ آپ کا نام لیں کہ بھئی یہ فلاں حاجی کے نام کی قربانی یہ چھری پھیر رہی ہے. بعد میں وہ آپ کو واٹس اپ کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے ہمارے لیے.
الحمدللہ ہمارا عمرے کا تیسرا واجب ادا ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے حلق یا تقصیر کروانی ہے اور احرام کی پابندیاں ہماری ختم ہو گئی. مرد و عورت پر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. حاجیوں آج ہم نے تھکنا نہیں ہے، آج ہم نے تھکنا نہیں ہے. آج 10 ذی الحج ہے. آج ہم نے حج کا تیسرا فرض ادا کرنا ہے جس کا نام ہے طواف الزیارہ. اس کی اہمیت، یہ حج کا تیسرا فرض ہے طواف الزیارہ. اگر مرد نے حج کیا اور طواف الزیارہ نہیں کیا تو عورت حلال نہیں ہوگی چاہے سالوں گزر جائیں. اگر عورت نے حج کیا اور طواف الزیارہ نہیں کیا تو شوہر حلال نہیں ہوگا چاہے سالوں گزر جائیں. یہ حج کا تیسرا فرض ہے، اس کا نام ہے طواف الزیارہ. یہ بہت آسان ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن آسان بہت ہے. آپ نے 10 ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں ماری، قربانی والے کو فون کیا اور آپ مسجد حرام چلے جائیں. آج مسجد حرام کی ہر منزل پر طواف ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مسجد حرام یہ خانہ کعبے کا طواف کر رہی ہے، اتنا رش ہوتا ہے. آج آپ جائیں طواف الزیارہ کریں اور اس کے ساتھ حج کا 5واں واجب، جب آپ نے طواف خانہ کعبے کا طواف کرنا ہے اس کے ساتھ صفا مروہ بھی کر لیں. حج کا تیسرا فرض بھی ادا ہو گیا اور حج کا 5واں واجب بھی ادا ہو گیا. اس کا وقت کب تک ہے؟ آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری، آپ جا کر طواف الزیارہ احرام کی حالت میں، ابھی احرام پہنا ہوا ہے، آپ جا کر طواف الزیارہ کر سکتے ہیں. 10 کے دن کو بھی کر سکتے ہیں، 10 کی رات کو بھی کر سکتے ہیں. 11 ذی الحج ہو گیا، 11 ذی الحج کو صبح جا کر کر لیں، 11 ذی الحج کی رات کو جا کر کر لیں. 12 ذی الحج کی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، یہ تقریباً 2.5 دن بنتے ہیں. دن رات کسی بھی وقت جا کر آپ طواف الزیارہ کر لیں گے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. جب طواف کریں تو اس کے ساتھ حج کا 5واں واجب بھی ادا کر لیں. یہ صحیح آپ سادہ کپڑوں میں اگر قربانی ہو گئی اور وہ حلق کروا لیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، تو سادہ کپڑوں میں بھی آپ طواف بھی کر سکتے ہیں اور صفا مروہ کی صحیح بھی کر سکتے ہیں. 10 ذی الحج کا دن مکمل ہو گیا، آپ واپس خیمے میں تشریف لے آئیں. ہمارا حاجی کیا کرتا ہے، کیونکہ بلڈنگ قریب ہوتی ہے تو کچھ حاجی اپنی بلڈنگ پر چلے جاتے ہیں کہ ادھر اے سی لگے ہوئے ہیں. حاجی وہ ساری زندگی اے سی میں سوتے رہے. اللہ کے رسول نے یہ دن مینا میں گزارے، آپ واپس مینا میں تشریف لائیں. 11 ذی الحج حج کا 4تھا دن شروع ہوا. آج ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھائیں. اب شیطانوں پر جائیں. سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا مانگیں گے. اس کے بعد درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا مانگیں گے. اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا نہیں مانگیں گے. جس رمی کے بعد رمی ہے، یعنی کنکریاں چھوٹے کو ماری تو درمیانے کو مارنی ہے تو دعا مانگیں گے، اور جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے تو دعا نہیں مانگیں گے. یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ نے آج شیطانوں کو کنکریاں مار لی، آپ چاہیں تو آج جا کر طواف الزیارہ کر لیں، رات کو چلے جائیں طواف الزیارہ کر لیں اور حج کی صحیح کر لیں. رات کو مینا میں قیام کرنا سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر آپ طواف الزیارہ کرنے چلے گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حج کا 5واں دن 12 ذی الحج، کل کی طرح آج بھی ہم نے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. آج ہم اپنا بیگ جو ہے نا، وہ جو مینا عرفات میں بیگ لائے تھے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائیں گے.
اگر ہمیں مینا میں 12 ذی الحج کا سورج ڈوب گیا تو اب ہم پر 13 ذی الحج کی رمی واجب ہو گئی. ہمارے پیارے نبی نے کتنے حج کیے تھے؟ کتنے حج کیے تھے؟ ایک حج. اور اللہ کے رسول نے 13 ذی الحج کی رمی کی. یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. بلڈنگ پہ جا کے کیا کریں گے؟ آرام ہی کرنا ہے. تو آپ یہاں خیمے بھی آرام کر لیں. اور پھر ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہے. 21 کنکریاں ماریں گے 13 کو بھی تو کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ 21 کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو گھٹے گا سوتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ آپ 13 ذی الحج کی رمی کریں, ٹیکسی پکڑیں گے اور اپنی بلڈنگ پر چلے جائیں گے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے مناسک تقریباً مکمل ہو گئے. اب صرف ایک کام باقی رہ گیا ہے ہمارا, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے الوداعی طواف, طواف رخصت, حج کا چھٹا واجب. اس کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ نے 13 کے بعد 13 ذی الحج کے بعد آپ شٹل سروس بھی شروع ہو چکی ہے. آپ کا ہوٹل بھی میرے میں چینج ہو جائے گا 16 ذی الحج سے. تو جب 16 ذی الحج کو قریب چلی جائیں گے, حرم کے قریب چلے جائیں گے آپ. 16 ذی الحج کو جب آپ حرم کے قریب جائیں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ الوداعی طواف. ایک نفلی طواف کریں. طریقہ کیا؟ یہ شلوار قمیض میں وضو ہوگا. سب سے پہلے جا کر طواف کی نیت کریں گے. اس کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے, چکر لگانے شروع کر دینے. 7 چکر لگائیں گے, ہر چکر میں استلام کریں گے, آخر میں پھر استلام کریں گے. 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف ادا کریں گے. آپ کا حج مکمل ہو گیا. ہمارا حاجی یہاں پر ایک غلطی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ الوداعی طواف اگر میں نے کر لیا تو اب تو میں مکے پاک وہ جا ہی نہیں سکتا خانہ کعبہ. حاجی صاحب, آپ الوداعی طواف کرنے کے بعد بھی طواف بھی کر سکتے ہیں, عمرے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ باتیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک حاجی 2010 میں حج کر کے آتا ہے, اب وہ لوگوں کو حج کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہے. یہ حاجی صاحب سے پوچھیں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہاں پہ. ہر سال جاتے ہیں تو نئے منظر دیکھتے ہیں. تو اس لیے برائے کرم ایسے حاجیوں سے مشورہ نہ کریں, وہ آپ کو کنفیوز کریں گے. آپ الوداعی طواف کریں تاکہ آپ کا حج مکمل ہو جائے. اب آپ چاہے عمرے کریں, طواف کریں, اس میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں, ایک اہم بات علماء کرام فرماتے ہیں, کوشش کریں کہ جب شہر مکہ سے جدائی ہو, یعنی آپ نے حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے, تو آپ کو 2-3 دن پہلے ہی بتا دیا جائے گا کہ فلاں تاریخ کو آپ مدینہ پاک جا رہے ہیں. تو جب مدینہ منورہ جا رہے ہوں یا پاکستان واپس آ رہے ہوں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ شہر مکہ سے جب جدائی ہو تو شہر مکہ میں آپ کا آخری کام طواف ہو. کیوں؟ پھر پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور یہ طواف ہم نے روتے ہوئے کرنا کہ یا اللہ پھر مجھے اس گھر کے طواف نصیب ہو, یا اللہ میں پھر حج کرنے آؤں, اللہ میں پھر عمرہ کرنے آؤں, یا اللہ مجھے محروم نہ لوٹانا, اللہ میری یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو, یا اللہ میں پھر آتا رہوں, تیرے گھر کے چکر لگاتا رہوں. رو رو کر طواف کیجئے. الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا. حج سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے, سوال کرنے کی 2 صورتیں ہیں, توجہ فرمائیے گا کہ دیکھیں آج کل نا ایک لیکچر کا شیڈول چل رہا ہے, تو آپ نے برائے کرم مجھے واٹس اپ میسج کرنا ہے. کئی حاجی صاحبان فون کال کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی بھی کافی ساری کالز لگی ہوئی ہیں. تو اب بتائیے میرے لیے فون اٹینڈ کرنا ممکن ہے؟ اب میں لیکچر دوں گا یا فون اٹینڈ کروں گا؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے. آپ وائس میسج کر دیا کریں, کوئی سوال ہو وائس میسج کر دیا کریں, انشاءاللہ آپ کی درست رہنمائی کی جائے گی. حج کے دنوں میں بھی کوئی بات بھول جائے آپ نے شرمانا نہیں ہے, آپ مجھے وائس میسج